الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی نہیں کرتے تھے، اس ڈر سے کہ لوگ انہیں دیکھ کر اس کو ضروری سمجھ لیں۔ کہ جب میں تمہارے اس شہر میں آیا تو میرے گھر والوں نے مجھے سختی پر مجبور کر دیا، حالانکہ میں سنت کو جان چکا تھا۔ کیونکہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ قربانی واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن لوگوں کی دیکھا دیکھی لوگوں نے اس کو لازم اور واجب سمجھ لیا تھا، اور میں جانتا تھا کہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، تاکیدی حکم ہے، کرنا چاہیے لیکن ضروری نہیں ہے، لیکن گھر والوں نے مجبور کر دیا اور میں مجبور ہو گیا، یعنی گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی کرنی پڑتی تھی۔ اس اثر کو یعنی حضرت حذیفہ کی اس قول کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، ساروں نے نقل کیا ہے اور یہ قول بالکل صحیح ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید کے اس فرمان سے، اس قول سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ قربانی میں وسعت ہے، گنجائش ہے، یعنی ہر فرد کی طرف سے الگ قربانی لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص کی قربانی گھر والوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خود قربانی کرنا بھی تاکیدی حکم ہے، لیکن فرض کے درجے میں نہیں ہے، لازم اور واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ لوگ کبھی کبھی نہیں بھی کرتے تھے، اس لیے کہ لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کر اس کو فرض نہ سمجھیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو ہمارے خلفاء تھے، چاروں خلفاء میں سے شروع کے دو خلیفہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، یہ دونوں کس طرح سے احتیاط کرتے تھے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کی حفاظت کے لیے ایسا عمل چھوڑ دیا جس سے لوگ غلط فہمی میں نہ پڑیں، حالانکہ سنت تھا اور ضروری تھا آپ کے لیے کرنا، یعنی تاکیدی حکم کی وجہ سے، پھر بھی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ہمارے اس عمل سے لوگوں کے اندر غلط فہمی نہ پھیل جائے کہ ایک تاکیدی حکم فرض کے درجے میں نہ چلا جائے۔ یہ احتیاط تھی کس کی؟ ہمارے خلفاء راشدین کی۔ تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی عمل کو لازم سمجھ لیتے ہیں اور اس کا ڈر بھی ہونے لگتا ہے۔ کچھ لوگ عمل کو صرف کسی بڑے کے کرنے کی وجہ سے دین کا لازمی حصہ سمجھ لیتے ہیں، چاہے وہ لازم نہ ہو۔ ایک بڑا انسان ہے، اچھا انسان ہے، دنیا میں اس کا اثر و رسوخ ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اب وہ کسی عمل کو کرتا ہے اس لیے کہ اس کو کرنا ہے، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ عوام کا مزاج یہ ہے کہ انہوں نے کر لیا تو لازم ہو گیا، بڑے کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ لازم کر لیتے ہیں۔ آج ہم امت میں ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو بڑے لوگ اپنے طور پر کیا کرتے تھے، لیکن لوگوں نے ان بڑے لوگوں کو کرنے کی وجہ سے اس کو لازم سمجھ لیا اور اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر نے یہ کیا کہ عوام لازم نہ سمجھے، اس لیے چھوڑ دیا، یعنی وہ بتانا چاہتے کہ بڑے لوگ کرتے ہیں تو لوگ لازم سمجھ لیتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ صحابہ کرام کی نیت اور فکر کیا ہوتی تھی؟ وہ یہ ہوتی تھی کہ صرف عبادت نہیں ہوتا تھا کہ کسی چیز کو عبادتاً کرنا ہے، بلکہ امت کی رہنمائی بھی کرنا ہوتا ہے کہ کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، کسی بات کو لے کر غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر اور عمر کو رضی اللہ عنہما یہ عبادت کرنی تھی اور کرنا چاہتے بھی تھے، لیکن امت غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ یہ فکر اور نیت ہوتی تھی، یہ چلا۔ پانچویں بات یہ سوچئے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو علم ہوتا ہے لیکن ماحول کا پریشر پڑتا ہے، ماحول کا دباؤ اور پریشر کیا کرتا ہے؟ اس کے علم پر عمل کرنے سے جو ہے اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ عمل نہ کرو۔ جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے خود اعتراف کیا کہ میں جانتا تھا کہ یہ قربانی سنت ہے، تاکیدی حکم ہے، میں کر لوں گا، میرے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی، یہ میں اچھی طرح جان چکا تھا حضرت ابو بکر اور عمر کے عمل سے،
لیکن میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں؟ پریشر ڈال رہے ہیں، مجھ پر مجبور کر کے سب کی طرف سے کرو۔ ان کو کون مجبور کیا؟ ان کو ماحول نے مجبور کیا۔ تو ماحول میں جو چلتا ہے انسان اسی کو دین سمجھ لیتا ہے، ماحول میں چلتا ہے۔ پھر گھر والے بھی کیا کرتے ہیں؟ یہی ہے۔ اور آج کل لوگ بولتے بھی چل یہی رہا ہے، کیسے نہیں کریں گے؟ مطلب اگر کوئی صحیح بات، علم کی بات بتائے بھی، کوئی گھر کا فرد صحیح علم سمجھ کے بتائے بھی، تو کیا کہتے ہیں؟ سب یہی چل رہا ہے سماج اور معاشرے میں، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایسی کتنی خرافات، یہ تو اچھے عمل کی بات ہو رہی ہے، ایسی خرافات بھی ہے جو سماج و معاشرے میں ماحول کے اثر سے اچھے لوگوں نے، دیندار لوگوں نے بھی لے لی ہے۔ اب اس میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے صحیح بات جان لی، سمجھ گیا، اب وہ اگر کچھ چیز کے خلاف جاتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کو سماج کو منہ دکھانا ہے، معاشرہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہیں گے، یہ ساری بات آتی ہے۔ دیکھیے وہ کیسے اعتراف کر رہے ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں، حذیفہ بن اسید بڑے عالم صحابی میں سے ہیں، علم ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، اب ماحول کے پریشر سے مجبور ہو جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات واضح کر دی کہ یہ سنت ہے، یہ لازم نہیں، تو یہ بھی سمجھیے۔ چھٹی بات یہ بھی سمجھنے کی، اس اثر سے عوام کا مزاج پتہ چلتا ہے۔ عوام جو پبلک ہوتی ہے نا، ان کا مزاج کیا ہے؟ ان کے مزاج میں جمود ہے۔ جمود کا مطلب شدت، سختی ہے، کوئی چیز ہے تو ہے، ایسا رہنا چاہیے۔ اور علم سے کیا آتا ہے؟ علم سے انسان کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے، وسعت آتی ہے، کسی چیز کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا اور اس پر عمل اور کرنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ لیکن عوام کا مزاج کیسا ہوتا ہے؟ شدت ہوتا ہے۔ اس لیے کئی مسئلوں میں اگر 2-3 رائے ہوتی ہے تو اس میں آ کے پوچھتے ہیں ایسا کہ ایک کوئی بتائیے، 2 مت بتائیے، ایک بتائیے۔ کیا کہتے ہیں؟ 2 مت بتائیے، ایک بتائیے۔ ہاتھ اٹھانا کہ نہیں اٹھانا؟ ہاں، کبھی وطر کی بات آتی ہے، ہاتھ ایسے کر کے دعا کرنے کا کہ چھوڑ کے کرنے کا کہ نیت باندھ کے کرنے کا، کوئی ایک بتاؤ۔ بھائی وسعت ہوتی ہے، کبھی مسئلے میں وسعت ہوتی ہے، لیکن عوام کا مزاج اس طرح ہوتا ہے کہ وہ شدت ہوتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی معاشرہ یا گھر کے افراد اتنی شدت کے ساتھ کسی عمل پر زور دیتے ہیں کہ علم والے کے لیے بھی بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ علم والے پھر وہ ایک فتویٰ دے دیتے ہیں تو اس کو لے کے پکڑ لیتے ہیں۔ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوتی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ سنت کا صحیح علم ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی مسئلے میں ہمیں صحیح علم جاننا ضروری ہے کہ اس مسئلے میں صحیح بات کیا ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے، لوگ کس ٹریک پہ چل رہے ہیں، ماحول میں کیا ہو رہا ہے، یہ بات کی بات ہے۔ صحیح علم کیا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی نہ کر کے یہ بتایا کہ صحیح علم یہ ہے۔ ہم کرتے اس لیے کہ ہمیں سنت سے پیار ہے، ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے، اس لیے کرتے۔ ہم نے چھوڑا اس لیے ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ واجب و ضروری نہیں ہے، تاکیدی حکم ہے، ہم نے چھوڑ دیا اس لیے۔ اور بھی اثر آئیں گے۔ بعض صحابہ کیا کہتے ہیں، قربانی ہوتی، قربانی کا دن چلتے ہوتے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ قربانی چل رہی ہوتی ہے، وسعت بھی ہوتی، لیکن کیا کرتے، گھر والے اگر تقاضا کرتے کہ گوشت لے کر آؤ تو پیسہ لے کر جاتے اور گوشت خرید کر لے کر آتے، گوشت خرید کر لا کے کھاتے تھے، صرف اس لیے، اور قربانی نہیں کرتے تھے، حالانکہ وسعت ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ واجب و ضروری ہے، لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کر کیا اس کو لازم نہ سمجھ لیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو سنت کا علم نہ ہوتا تو وہ بھی عام لوگوں کی طرح کیا کرتے، ہر فرد کے لیے الگ الگ قربانی کرتے، گھر کے ہر افراد کے لیے الگ الگ۔ اب کسی گھر میں 4 افراد رہتے ہیں، ماں باپ ہے اور 2 بچے ہیں، تو کتنی قربانی کرنی ہوگی؟ 4 کرنی ہوگی، ہے نا؟ تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایک آدمی کر لیا، ایک قربانی ایک جانور لے آیا تو وہ چاروں کی طرف سے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ آخری اور 8ویں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو عمل ہوتا ہے وہ حجت و دلیل ہوتا ہے۔ کوئی دلیل قرآن میں بھی موجود ہے اور کوئی دلیل حدیث میں بھی موجود ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ان دونوں پر صحابہ نے کس طرح عمل کیا ہے، صحابہ نے کس طرح اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، وہ بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، وہ بھی معیار ہے۔ صرف قرآن کی آیت اٹھا لینا یا کوئی حدیث اٹھا لینا اور صحابہ کرام کے عمل کو نہ دیکھنا، یہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلفائے راشدین کے عمل کی پیروی کرو، ان کو، ان کے فہم کو سمجھو، یعنی جو کچھ ہم نے قرآن و سنت کے ان کو دیا ہے ان کے عمل کو بھی حجت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کا کسی بھی عمل میں فہم جاننا، ان کی سمجھ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
ان کی فہم کو معیار بنانا بہت ضروری ہے۔ آج امت میں دیکھیے ہر گروہ، ہر فرقہ قرآن کی دلیل بھی دیتا ہے، ہر فرقہ حدیث کی دلیل بھی دیتا ہے، لیکن پھر اختلاف کیوں ہے اتنا اختلاف اسی لیے ہے کہ وہ کتاب و سنت کو اپنے فہم سے سمجھا رہا ہے، صحابہ کے فہم سے، صحابہ کی سمجھ سے نہیں سمجھا رہا ہے۔ تو جس طرح قرآن و حدیث حجت ہے، بالکل اسی طرح اس پر عمل کرنا صحابہ کرام کا فہم بھی معیار ہے نا۔ ہر شخص لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کی، ابھی زندہ ہونے کی دلیل کہاں سے دیتے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے دیتے۔ کہتے دیکھو ترجمہ کرو، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں کہ تھے؟ ہیں نا۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہے کا مطلب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ زندہ ہے۔ دیکھیے بعد میں سوچے ہاں ہے، ہم لوگ خود ترجمہ کر رہے ہیں تو مطلب زندہ ہیں، وفات ہی نہیں پائے۔ دیکھیے دلیل کیسی دیتے ہیں؟ صحابہ کرام نے نہیں سمجھا اس کو، کلمے کو وہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ اتنا مطلب یہ ایک عقلی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے یہاں پر جو کلمے میں بات کہی گئی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کی ذات ابھی زندہ ہے، لیکن گھمانا ہے، بس عقلی دلیل ہے، کلام ہے، گھمانا ہے۔ عوام کو اتنا علم نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، تو یہ گھمانے کے لیے کچھ بھی۔ تو اس طرح میں نے ایک موٹی سی مثال دی ہے، بس یہ کوئی یہ نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں، تو ہمارے لیے کیا معیار ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ معیار ہے، انہوں نے جیسا عمل کیا کہ ان کا ہی عمل ہمارے لیے معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، خاص طور پر قربانی کے مسئلے میں صحیح علم کے مطابق اس کو برتنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔